ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ میرے بیٹے ہیں امین اور مامون، آپ آئے اور ان کو آ کے آپ جو نے جو کتاب لکھی ہے موطا وہ آ کے ان کو پڑھا دیں۔ یعنی یہ بھی خیر کی بات ہے نا کہ امیر المومنین ہے، اگر وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹوں کو آپ دین سکھا دیں، بڑی بات ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ العلم یؤتی الیہ ولا یأتی، کہ کہا کہ علم یہ شرعی وہ علم ہے جس کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، یہ چل کے نہیں جاتا۔ بھلے تم امیر المومنین ہو، تمہارے بیٹے ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس علم کے لیے چل کے آنا پڑے گا، علم چل کے نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت کے خلیفہ بھی علماء کی قدر کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا غستاخ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس نے کیا کہہ دیا میرے بارے میں اور کیا اس کی کیا مجال، کیا جرأت، ایسا نہیں۔ وہ چل کے آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ اور آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی کتنا ادب ہے علماء کا کہ امیر المومنین ہے لیکن علماء کا ادب ہے، دروازے پہ کھڑا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ ہارون رشید خلیفہ آپ کے دروازے پہ، تو کہا ان کو رکنے کا کہو، وہ رکیں، میں ذرا آتا ہوں۔ امام مالک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور وہ دروازے پہ رکا رہا۔ تو جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ مالک یا مالک طلبناک فابیت اعطیناک فمنعت، کہا کہ کیا بات ہے مالک، ہم آئے جب آپ کو بلایا تو آپ آئے نہیں، جب ہم آئے تو آپ نے روک دیا ہمیں، یعنی آپ نے دروازے پہ روک دیا ہمیں، خیریت کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھیں علماء اگر بادشاہوں کے دروازے پہ رہے، دروازے پہ کھڑے رہے تو علماء کی توہین ہے، اگر علماء بادشاہوں کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو علماء کی توہین ہے، ان کے شان میں کمی ہوگی، لیکن اگر بادشاہ علماء کے دروازے پہ کھڑے رہیں تو ان کی عزت بڑھے گی، یاد رکھ لینا۔ کہا دوسری بات یہ ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معنا اليوم حدیث الثانی من رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث۔ یہ روایت یہ الحمدللہ یہ آج کتاب کی دوسری حدیث ہے جو پڑھ رہے ہیں بتوفیق اللہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور گزشتہ درس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی تھی آپ کے سامنے۔ سیدنا عمر کی کنیت جہاں مصنف میں بھی ذکر کی ہے، ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ عرب کے ہاں کنیت کا بڑا ایک رواج ہے اور کنیت کے سے ہی لوگوں کو پکارا جاتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کے نام ہے کنیت کے ساتھ، میرا نام نہیں ہے کنیت کے ساتھ، کیونکہ سیدہ عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی کنیت میری ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ ان کی کنیت تھی، حالانکہ اولاد نہیں تھی، لیکن ایک عام معاملہ تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کو بھی فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو چھوٹے بچوں کو بھی ایک کنیت سے بلایا کرتے تھے، یعنی ایک محبوب چیز تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، تو اس طرح صحابہ کی کنیتیں موجود ہیں۔ تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی، اور یہ روایت بھی پہلی روایت بھی انہی سے مروی ہے، اور یہ دوسری روایت بھی، یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بتوفیق اللہ، یہ حدیث جو نا اس حدیث کے حوالے سے علماء کا ایک تفصیلی اور مفصل موضوع ہے اس حدیث کے حوالے سے، یعنی ان کا اس حدیث کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سنت میں سے اس حدیث کو ام السنت کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث اتنی اہم موضوعات پر ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، استاد کے آداب، شاگردوں کے آداب، سوال کرنا کیسا ہے، جواب کیسے دینا ہے، پوچھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے،
یہ سارے آداب اس کے اندر موجود ہیں، عقائد کے حوالے سے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی امور کے حوالے سے معاملات موجود ہیں، قیامت کے حوالے سے کہ پہلے کون سی نشانیاں رونما ہونے والی ہیں، اس حوالے سے اس حدیث کے اندر یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حدیث کو جب ایک ایک اس موضوع اور شق پر بات کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو ہم آتے اس موضوع کی طرف جو ابتدا کے اندر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، یعنی یہ معمول تھا، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن، معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا ان کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ان کو کام سے فرصت ہو گئی، یہ صحابہ کا ایک عمل تھا، ایک محبت تھی، رغبت تھی، شوق تھا کہ وہ قرب چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ کے پاس بار بار آنا، یہ پسند کرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے سکینت اور سکون ملتا ہے۔ تو صحابہ کا یہ مزاج تھا فوراً آ کے، بلکہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے کچھ ایسے بھی تھے کہ خود یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن میں ہم ساتھ میں ہیں، کوشش کرتے کہ ایسا موقع مل جائے کہ اگر رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ انتظار کرتے تھے دروازے پہ باہر بیٹھے رہتے تھے۔ سیدنا عمر بن ربیعہ ایک صحابی تھے، چھوٹی عمر ان کی تھی، انہوں نے یہ دل میں رکھا کہ دن میں تو سارے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدمت کوئی کام ہو تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو رات کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو میں خادم ہوں، دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، پوری رات بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے قضاء حاجت کے لیے تو وہ پانی پہلے بھر کے رکھتا تھا، نیزہ یا جہاں جانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے چلا جاتا، وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، سارے معاملات وہ دیکھتا۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ بلکہ صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہوتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی میں دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، کہیں کام پر ہوں آپ کی یاد آ جائے میں دوڑ کے آ جاتا ہوں، دل کو ایک جو سکینت یعنی دل پہ ایک بار آتا ہے باہر کہیں کام پہ ادھر، میں بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر آپ کی یاد آتی میں سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کی ٹینشن، یہ پریشانی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول ذکرت موتی و موتک، اس بات کو بھی میں یاد کر رہا ہوں کہ دنیا کو آپ بھی چھوڑ کے جائیں گے اور میں بھی چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہاں تو چلو کہیں کام میں دوڑ کے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جب دنیا سے آپ چلے جائیں گے میں چلا جاؤں گا، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں میں آپ سے کیسے مل پاؤں گا؟ آپ سوچیں کتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی، کہ دنیا میں تو ہے ہی ہے لیکن وہاں بھی قرب چاہتے ہیں، وہاں بھی وہ جو میں نے صحابی کے بات کہی نا کہ جو رات کو بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ، آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، کچھ چاہیے، کوئی طلب ہے، نوجوان ہو، شادی کرنی ہے، کئی معاملات ہیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سل مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، کہا کہ اللہ کے رسول جس طرح آپ کی صحبت دنیا میں ہے ایسے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کی صحبت نصیب فرمائے، یعنی اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ معمول تھا، اور یہ معمول تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سن رہے ہیں اس کو یاد کریں۔ کبھی کبھار میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات رکھی کہ ایک صحابہ کا اتنا شوق اور رغبت اس بات معاملے کے اندر ہوتی تھی کہ اگر ایک بندہ نہیں آ پا رہا تو اپنے کسی دوسرے کو بھیج دیتا کہ آج آپ چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں وہ سن کے آ جائیں، آپ کے حصے کا کام میں کر لوں گا۔ تو اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ نہ جائے، تو یہاں فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ہی، اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی نمودار ہو گیا، رجل اس کی کیفیت کیا ہے یہ بتلانا مقصود ہے، کہا کہ رجل شدید بیاض الثیاب، بالکل سفید ان کے کپڑے تھے اس آدمی کے، یعنی یہ لفظ کہنے کی کیا وجہ ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کہنے کی کیا وجہ تھی۔ کہا کہ رجل شدید بیاض الثیاب، کپڑے بالکل بڑے سفید، زبردست سفید تھے ان کے، بہت زیادہ سفید تھے، شدید کا نا بہت، سفید تو سفید ہیں ہی ہیں لیکن بہت زیادہ سفید ہے، اس کی یعنی اتنی تاکید لگانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر فرمایا شدید سواد الشعر، بالکل سیاہ ان کے بال تھے۔ یہ وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا کہ آج کل والا زمانہ نہیں کہ اگر کوئی باہر سے سفر کر کے آئے تو ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں آئے ہیں، شیشے لاک ہیں، دروازے بند ہیں، لاک لگا ہوا ہے، کوئی مٹی گرد و غبار باہر سے اڑ کے نہیں آئے گا۔ وہ زمانہ تھا جو پیدل لوگوں نے سفر کرنا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طرح انہوں نے سفر کر کے پہنچنا تھا۔ تو اس آدمی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں
مدینے کا تو رہائش نہیں ہے، کیونکہ لا یرا علی اثر السفر، مدینے کا تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو آگے وضاحت کریں۔ کپڑے اتنے سفید، اگر باہر سے کہیں آیا ہوتا تو چلو سفر پہ بندہ، اگر مثال کے طور پر اگر ٹرین میں سفر کرنے کے بعد، عام ٹرین جس طرح چلتی ہے اس میں سفر کرنے کے بعد نیچے بندہ اترتا ہے، تو میرے خیال میں رات گزارنے کے باوجود بھی وہ آواز اس کے ذہن سے نہیں نکلتی جو ٹرین میں اس کو سنائی دیتی رہتی ہے، اتنی آواز، وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی تک وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوں۔ اور گرد و غبار اترنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑے جسم پورا اٹا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو کہا کہ نہیں، کپڑے بالکل صاف تھے، گرد و غبار سر بالوں پر بھی نہیں، بال بھی بالکل سیاہ صاف نظر آ رہے ہیں۔ لا یرا علی اثر السفر، سفر کی کوئی ایک علامت بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلو باہر سے آئے سفر کر کے، اچھا جی سفر تو یہاں کا ہوگا، یہیں سے کہیں یہیں سے، تو کہا کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر مدینے کا رہائش ہوتا تو کم از کم کوئی تو جانتا ہوتا۔ ایک تو مشکل یہ ہے کہ باہر سے، یہاں کا رہائشی نہیں ہے، ہوتا تو ہم پہچان لیتے، باہر سے آیا ہے، باہر سے آیا تو کم از کم سفر کے اثر تو، آثار تو ہونے چاہیے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے، کپڑے بھی بالکل صاف ہے۔ یعنی ایک تعجب والی بات تھی جو ان کو نظر آئی۔ اس کے اندر نا دو نقطے میں سمجھانا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سفید کپڑے کے حوالے سے ایک بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو، اور اپنے جو فوت ہو گئے ہیں ان کو لباس بھی، یعنی کفن بھی سفید لباس، سفید کپڑے میں دیا کرو، کفن بھی سفید لباس جو ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنوا موتاکم بالثیاب الابیض، کہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو جو کفن دینا ہے وہ بھی سفید ہونا چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا سفید کپڑے کے حوالے سے، اور پسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفید کپڑا پسند تھا۔ باقی کلر کی ممانعت نہیں ہے، الا کہ کچھ ایسے دو کلر ہیں جن کے حوالے سے، وگرنہ محبوب جو چیز ہے، پسندیدہ دو چیز ہے وہ سفید ہے۔ ایک اور بھی بات ذکر کرتے ہیں، جس طرح عام طور پر اسکول کے اندر یا کہیں بھی کسی جو پڑھتے ہیں بچے، تو انہوں نے ایک ان کا ڈریس بنایا ہے کہ اس اسکول کی بھائی یہ ڈریس ہے، اس کے علاوہ آپ نے کلاس میں نہیں آ سکتے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم اگر دین کا طالب علم، اس کو سفید کپڑے پہننے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، دوسرا یہ کہ جب جبریل آئے دین سکھانے، ایسے کہ وہ طالب علم بن کے آئے، دین سکھانے آئے تھے لیکن طالب علم کی صورت میں، تو کہا کہ طالب علم آئے تو سفید کپڑے میں آئے۔ یعنی ایک علماء نے اس لیے کہا کہ مدرسے میں یا جامعات میں پڑھنے والے جو بچے، ان کا ڈریس ہونا چاہیے، جو دینی طلباء ہیں سفید ڈریس ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جبریل جب آئے تھے تو سفید کپڑے پہن کے آئے تھے۔ دوسرا ایک ہے شدید سواد الشعر، کہ کہا کہ علم سیکھنے کا کوئی یعنی خاص وقت نہیں ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، میسر ہے، وہ علم سیکھ لے۔ ایسا نہیں کہ اگر جو پہلے نہیں سیکھ سکتا بعد میں نہیں سیکھ سکتا، ایسا نہیں ہے، پہلے موقع نہیں ملا تو بعد میں نہیں سیکھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اسلام قبول کیا تو کتنی عمر ان کی گزر چکی تھی، اس کے بعد آ کے انہوں نے دین سیکھا ہے، علم سیکھا۔ وہ تو چھوٹے باقی صحابی تھے، باقی تو بڑے بڑے صحابی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، لیکن کہا کہ ایک صحیح اور پختگی جو آنے والی ہے اس وقت ہے جب بال سیاہ ہونے چاہیے، یعنی ہمت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، یعنی ایک عمر کا ایک حصہ ہے جس کے اندر بندہ حفظ بہت زیادہ کر سکتا ہے، بہت زیادہ یاد کر سکتا ہے، لیکن جب وہ حصہ گزر جائے تو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، باتیں بولنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی میموری ذہن ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس طاقت کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، یعنی جوانی کا ہے، اس میں انسان بہت کچھ کام کر سکتا ہے۔ ایک جوان آدمی اتنا کام کر سکتا ہے بنسبت اس آدمی کے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، کمزور ہے، اب نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ علم کے تحصیل کے لیے بڑا مناسب اور اچھا وقت یہ ہے کہ اس عمر کے اندر آئے جب اس کی عقل پختہ ہو، بال سیاہ ہیں، مطلب کہ نوجوان ہیں، بڑے عمدگی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور خوب محنت کر کے اس کو حاصل کر لے گا، تکلیف ہوگی برداشت کر لے گا، کئی معاملات ہیں برداشت کر لے گا، وجہ یہ ہے کہ ابھی جوانی ہے، کر لے گا۔ پھر فرماتے ہیں شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا ادب جو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، قریب آ کے، کتنا قریب ہو گیا وہ بتا دیں۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جا کے قریب کر، بالکل آمنے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ علم جو ہے نا، یہ علم جو ہے نا، جس کو ہم کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کا علم کہتے ہیں، یہ روحانی علم ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی جو وحی کی ہے یہ ایک روح ہے، کتاب و سنت کا علم نور ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے نا انسان کے اندر جب تک ادب اور آداب کا خیال نہیں ہوگا یہ علم نہیں آتا۔ سب سے بڑا نقطہ یہ ہوتا ہے تاکہ جس طالب علم کے اندر ادب نہ ہو، ادب مفقود ہو، یہ علم اس کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو کہا کہ دیکھیں ادب ہی ہے، جبریل حالانکہ وہ معلم ہے لیکن شاگرد متعلم کی صورت میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹانگوں پر یوں رکھے۔ کیا مانا تھا کہ بالکل میں آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ میری طرف متوجہ ہیں، میں آپ کی بات بالکل کامل توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں اور آپ میری بات بالکل کامل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تلقی العلم بالمشافہہ۔ یہ علم جو ہے نا پہلے یاد رکھیے گا کہ پہلے لکھا نہیں تھا، یعنی آپ پہلے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں سناتے تھے، صحابہ ان میں سے اکثر یاد کرتے تھے، بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے یاد کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سن کے یاد کرتے تھے۔ اللہ کے باقی کچھ صحابہ تھے وہ لکھا کرتے تھے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ لکھا کرتے تھے۔ المہم تو یہ علم جو ہے اس لیے کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا براہ راست سیکھنا چاہیے۔ کیسے کہ علماء کے پاس آنا چاہیے، اپنے مشائخ کے پاس آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے اندر دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے، مثال کے طور آج کل یہ سہولیات بھی موجود ہیں، کیمرہ وغیرہ لگے ہیں، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں کسی کو ابھی وقت نہیں ہے، چلو ایک سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو بعد میں مستفید ہو سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، ہر چیز میسر ہے، اسباب بھی موجود ہیں، پھر بھی وہ پیچھے رہے تو یہ مناسب نہیں۔ اس کو چاہیے کہ آئے، بیٹھے، اس کے کئی وجوہات، کئی اسباب ہیں، یعنی اس کے خیر کے اندر داخل ہونے کی۔ پہلی بات، اگر وہ گھر سے نکلے گا تو کائنات کے اندر ایک ایک چیز اس کے لیے دعائیں کرنے والی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، زمین میں کے اندر یہ چلنے پھرنے والے کیڑے، سمندر کے اندر چلنے والی یہ تیرنے والی مچھلیاں، اور آسمان میں اڑنے والے پرندے، یہ کیڑے ہر ایک اس کے لیے دعا کرتی ہے اگر یہ چل کے یہاں پر دین کے جو سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اور فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ چل کے آتا ہے تو اللہ کے راستے میں چل کے آ رہا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب۔ دوسرا کہ یہاں بیٹھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، تو علم براہ راست لے آنا چاہیے، براہ راست بیٹھ کے، اس کا کہ اس کے اندر ایک برکت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر کا ایک نزول ہوتا ہے کہ براہ راست ایک چیز اپنے استاد یا شیخ سے جس سے سیکھنا ہو۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ۔ میں ایک چیز کی طرف یہاں پر رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے مسائل جتنے بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ، جتنے مسائل اسلام کے، ایمان کے، احسان کے، قیامت کے حوالے سے جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ تھی یہ حدیث پیش کرنے کی۔ یہ حدیث اصلاً جو یہاں روایت کی گئی ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان، پہلا باب جو کتاب باندھا ہے اپنے کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور یہ اس کی پہلی حدیث ہے کہ دو تابعی تھے جو بصرہ کے اندر یا واسط کے اندر رہتے تھے، انہوں نے، ایک کا نام تھا یحییٰ بن یعمر اور دوسرے کا نام تھا ابو عبد الرحمن۔ ان دونوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں وہاں پر مدینہ منورہ، یہاں پر چل کے اللہ کے حج اور عمرے کے لیے سے چلتے ہیں مکہ کی طرف، تو وہاں پر چل کے کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے گی، وفق لنا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی توفیق دے کہ ہم کسی صحابی سے ملاقات کر لیں وہاں پر، اور ان سے ایک مسئلہ پوچھیں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے چلتے ہیں، حج عمرہ بھی ہوگا اور سوال بھی پوچھ لیں گے جو ہمارے ہاں مشکل ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھیں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو، سیکھنے اور سفر کر کے پہنچیں وہاں پر سیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور وہاں پر کسی صحابی سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے۔ ان کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ پوری حدیث انہوں نے ذکر کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ، ایک نام تھا معبد الجہنی، ایک آدمی جو بصرہ میں رہتا تھا، اس آدمی نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ ایسے اس امت کے اندر ایسے گروہ پیدا ہوئے تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے یہ تقدیر جو ہے نا الامر انف
جب بندہ کرتا ہے تبھی اللہ کو پتہ چلتا ہے، وگرنہ اللہ کو بھی علم نہیں. یعنی وہ کہتا ہے جب ہوگا نا تبھی اللہ کو علم ہوگا. استغفر اللہ العظیم. یہ کفریہ کا عقیدہ تھا. ان کی ایک وجہ تھی، وہ کیوں کہتے تھے بارکف. ایسے مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی کہہ دیتے، وہ ان کی ایک بنیادی کو ایک ان کا کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ نہیں اس وجہ سے. آج بھی کئی لوگ ایک باطل نظریے اور غلط نظریے کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یوں ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے اور صحابی رسول سے پوچھنا چاہیے. تو یہاں بتلانا مقصود ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، ویسے معاملات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس عالم سے پوچھنا چاہیے جو حقیقتاً کتاب و سنت کا علم. حالانکہ وگرنہ تو وہ بھی وہیں رہنے والے تھے، باقی وہاں بھی لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے کیا ترجیح دی؟ ہم جائیں گے اور کسی صحابی رسول سے سنیں گے کیونکہ وہ ہمیں صحیح بتائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس علم کو لیا ہے. تو کہا کہ چل کے جاتے ہیں اور براہ راست ان سے جا کے. تو کہا کہ ہم یہاں سے نکلے اور جب وہاں پہنچے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق یہ بخشی کہ ہم جیسے وہاں داخل ہوئے وفق لنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جہاں نکل رہے تھے، تو ہم جا کے ملے ان سے. تو کہا فاکتنفت انا وصاحبی. تو کہا ایک میں ان کے ایک طرف ہو گیا، تو میرا ساتھی اس کے دوسری طرف، ان کے ہم ساتھ چلنے لگے ان کے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم وہاں سے بصرہ سے وہاں سے پیدل وہاں سے سفر کر کے یہاں پر آپ کے پاس پہنچے ہیں اور ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بتایا کہ وہاں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی بڑی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی معاملہ نہیں، ایک نیا معاملہ ہے، مستأنف ہے. تو وہ رک گئے وہاں پر اور انہوں نے ایک بات کہی کہ بھائی سن لو، اخبروہم، یہ جا کے ان کو بتا دو کہ میں صحابی رسول عبداللہ عمر بن خطاب کا بیٹا، یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کو جا کے میرا پیغام دینا کہ اننی بریء منہم وانہم براء منی. جو یہ عقیدہ اور یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں ان کو بتا دینا کہ میں عبداللہ ابن عمر ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور ان کو کہہ دینا کہ ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دکھایا. یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں کی. پھر یہ پوری حدیث انہوں نے ان صحابہ کے سامنے پیش کی. تو یہاں پر ادب کے حوالے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے سوال کیے، پوچھے اور انداز جو اپنایا. رک کے ایک بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو نا کہ لفظ استعمال ہوگا کہ تقدیر کے حوالے سے باقی معاملات، آداب، ان سب کو طالب علم کو تدریجاً آہستہ آہستہ لے کے چلنا چاہیے. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، علم کے حوالے سے جب علم سیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر آہستہ اور تدرج لیا جاتا ہے، یعنی فوراً ہی نہیں. تبھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 سال میں یہ قرآن تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور امت اسی طرح اس کو لے سکتی ہے. فوراً سارا علم کسے کہتے ہیں کہ من رام العلم جملتاً ذهب عنه جملتاً. اگر سارا علم آج ہی لے لیں گے تو کل سارا علم چلا جائے گا، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے اس چیز کو لیا جائے تو وہ انسان اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر اس کو بٹھا لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل بھی کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اسی لیے آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ کچھ صحابہ تو انہوں نے 7 سال کے اندر سورہ بقرہ جا کے یاد کی. کیا مطلب ہے سورہ بقرہ؟ آج تو بچہ ایک سال کے اندر پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بقرہ صرف پڑھی نہیں بلکہ اس کے علم کو بھی پڑھ لیا اور اس کے عمل کو بھی مکمل کر لیا. علم اور عمل دونوں کو مکمل کر لیا، یعنی آہستہ آہستہ لیتے چلے. تو یہاں پر بھی تدریجاً ہے. تو کیسے؟ ادب کے آپ کو رکھا. سلف صالحین جو نا ہمارے جو علماء جو سلف گزر چکے ہیں وہ ادب کے حوالے سے اتنا یعنی معاملات رکھتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کو اس معاملے کا ان کے ایک سلف سے ایک قول مقول ہے، منصور ہے کہ ایک طالب علم ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آ کے یوں ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھ گیا. تو کہا کہ بیٹا واپس چلے جاؤ اور پہلے جا کے ادب سیکھ لو، پھر جا کے آ کے علم سیکھ لینا. پہلے ادب سیکھ لو پھر آ کے علم سیکھ لینا. تو سب سے پہلے یہاں پر تو کہا کہ یہاں پر جو لفظ سمانا رجل شدید و بیاض الثیاب، یہ جو آگے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور پھر آگے انہوں نے کتنے ادب کے ساتھ کہا کہ ہم ایک طرف ان کے سائڈ میں ہو گئے اور وہ ایک طرف ان کی طرف ہو گئے اور ان سے جا کے یہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں کسی صحابی سے ملاقات. یہ سارے آداب بیان ہو رہے ہیں، سارے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ اس طرح کسی سے پوچھنا ہے، یہ ایک انداز اپنی حیت کو رکھنا ہے سامنے. اچھا یہاں پر ایک چیز نقطہ ہے، میں اس کو ذکر کر کے اپنی بات کی طرف اگلی طرف چلتا ہوں کہ علماء کو اور طلباء کو جتنے بھی دین کے حوالے سے ہیں کہا کہ اپنی وضاقتہ کو اچھا رکھا کریں. وضاقتہ کو اچھا رکھا کریں. کیا مطلب ہے؟ لباس کے اندر اچھا ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا میسر دیا صاف ستھرا ہونا چاہیے،
اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس جیسے کوئی دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز میسر دی ہے، جو اسباب دی ہے، اس کو اس حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. بڑا اہتمام کیا کرتے کیسے؟ جب وہ حدیث دینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف جاتے تھے تو سب سے پہلے جا کے انہوں نے غسل کرنا. حدیث کے دینے سے پہلے غسل کرتے تھے، زبردست کپڑے پہنتے جو ان کو اللہ میسر تھے، کپڑے بہترین پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، تیار ہو کر جا کے پھر مسند حدیث پر بیٹھتے اور جا کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ میرے بیٹے ہیں امین اور مامون، آپ آئے اور ان کو آ کے آپ جو نے جو کتاب لکھی ہے موطا وہ آ کے ان کو پڑھا دیں. یعنی یہ بھی خیر کی بات ہے نا کہ امیر المومنین ہے، اگر وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹوں کو آپ دین سکھا دیں، بڑی بات ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ العلم یؤتی الیہ ولا یأتی، کہ کہا کہ علم یہ شرعی وہ علم ہے جس کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، یہ چل کے نہیں جاتا. بھلے تم امیر المومنین ہو، تمہارے بیٹے ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس علم کے لیے چل کے آنا پڑے گا، علم چل کے نہیں آئے گا آپ کے پاس. سبحان اللہ. اور اس وقت کے خلیفہ بھی علماء کی قدر کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا گستاخ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس نے کیا کہہ دیا میرے بارے میں اور کیا اس کی کیا مجال، کیا جرأت، ایسا نہیں. وہ چل کے آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ اور آ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گیا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی کتنا ادب ہے علماء کا کہ امیر المومنین ہے لیکن علماء کا ادب ہے، دروازے پہ کھڑا ہے. خادمہ نے بتایا کہ ہارون رشید خلیفہ آپ کے دروازے پہ، تو کہا ان کو رکنے کا کہو، وہ رکیں، میں ذرا آتا ہوں. امام مالک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور وہ دروازے پہ رکا رہا. تو جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ مالک یا مالک طلبناک فابیت اعطیناک فمنعت. کہا کہ کیا بات ہے مالک، ہم آئے، جب آپ کو بلایا تو آپ آئے نہیں، جب ہم آئے تو آپ نے روک دیا ہمیں، یعنی آپ نے دروازے پہ روک دیا ہمیں، خیر کیا وجہ ہے؟ تو نے کہا کہ دیکھیں علماء اگر بادشاہوں کے دروازے پہ رہے، دروازے پہ کھڑے رہے تو علماء کی توہین ہے. اگر علماء بادشاہوں کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو علماء کی توہین ہے، ان کے شان میں کمی ہوگی. لیکن اگر بادشاہ علماء کے دروازے پہ کھڑے رہیں تو ان کی عزت بڑھے گی، یاد رکھ لینا. کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھانا تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں حدیث رسول پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں تو پہلے خود تیار ہو جاؤں. میں اپنے یعنی وہ لباس کے حوالے سے یا نہانے کے حوالے سے میں وہ تیاری کر رہا تھا اس وجہ سے. تو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے اپنے اس وضاقتہ کے حوالے سے. آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ سیدنا جبریل سوال کرتے ہیں وقال یا محمد. یہ بھی تو کہہ سکتے یا رسول اللہ، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. یہ ایک بتلانا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم تو یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں دیہات سے آدمی آ جائے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، ہم سنتے رہیں، وہ پوچھے. کیونکہ باہر کے جو لوگ ہوں گے نا گاؤں دیہات کے، وہ تھوڑے سے کھلی بات کرتے ہیں، باقی جو جتنے ہم شہر میں رہنے والے آداب کا خیال رکھتے ہیں ان کو، یعنی وہ اپنے حساب سے ایک جو ان کا مزاج ہے اس طرف سے آتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کھڑے ہو کے کھڑے کھڑتے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کہا کہ آپ کا پیغام پہنچانے والا قاصد ہمارے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں. کھڑے کھڑے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کا پیغام پہنچانے والا قاصد ہمارے پاس آیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں. میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ سوچے تو یہ نہیں، ایک انداز تو دیکھیں ان کا. آپ نے فرمایا ہاں، اس آسمان اور زمین کو بنانے والی کی قسم میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر کہا کہ اس پیغام بھیجان جو آپ کا قاصد، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں، واقعی میں قسم دے کے پوچھا ہوں یہ واقعی ایسے 5 نمازیں؟ کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں 5 نمازیں. پوری بات ہے اس نے اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. کئی یعنی کھڑے کھڑے ایک آدمی تو آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال کرنے میں تھوڑی سی سختی کروں گا، سوال کرنے میں. تو آپ سے مسکرا پڑے اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں سوال کرو. تو یہ تھوڑا گاؤں دیہات کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، بات اس انداز سے کرتے ہیں، کھلی ڈولی بات کرنی ہے. وہ باقی چیزیں جو یہاں شہر کے اندر دیکھنا پڑتا ہے وہ اپنے حساب سے جس طرح بات کرنی ہے، بات جو معاملات ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گاؤں دیہات سے آئے، وہ آ کے ڈائریکٹ اس نے اللہ کے رسول سے سوال کر لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی، آپ نے کئی مرتبہ حدیث بھی سنی ہے تعلیم کے باب کے اندر، کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا نا مسجد کے اندر، تو اس نے دیہاتی تھا، اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا.
میں نے کہا کہ دیہات کا ایک الگ مزاج ہے، اپنا ایک انداز ہے. تو اس آتے ہی اونٹنی کو باہر دروازے مسجد نبی کے دروازے کے ساتھ باندھا، آتے مسجد نبی کے اندر اپنا یعنی قضاء حاجت چھوٹی جو کرنی ہوتی ہے، پیشاب کرنا ہوتا ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا مسجد نبی کے اندر. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں اور وہ مسجد کے اندر یہ معاملہ کر اٹھے نا جب، تو اس کو منع کرنے کے لیے جا کے روکیں اس کو. تو آپ سب نے ان سب کو روک دیا، فرمایا لا تظلموا، اس کو نہیں چھیڑنا، تنگ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنا کام پورا کرنے دو. لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ سارے اٹھے تھے مجھے روکنے کے لیے اور اس نے ان کو منع کر دیا. دیکھا تو صحیح تھا. فارغ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور اس کو سمجھایا کہ اللہ کے گھر ہے، اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہاں اللہ کے عبادت ہوتی ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی بات بتائی اور قبول کر گیا، بات کو مان لیا اس نے. پھر اس نے دعا کی. دعا کیا کی؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحم فرمانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں کرنا. دعا کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، یعنی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو نے تو بالکل تنگ کر دیا اس کو. تو یہ ان کا ایک انداز تھا، یعنی وہ کھلے ڈلے والی بات تھی کہ جی ہاں بالکل جیسے ذہن میں آگے وہی بات کر دینی ہے، پوچھ لینا ہے، سوال کر دینا. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے سوال کرنے آئے، وہ آ کے سوال کرے، ہم سنیں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جواب ہے، ہم سوال نہ کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ضروری سوال ہے، جو حاجت کا سوال ہے پوچھے، سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہ پوچھے. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. وہ ہمارے شیخ صاحب، شیخ قاری خیر الرحمن صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ دو آدمی مل جائیں نا مفت میں، تو مفت میں ساری چیزیں لے لیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی کو حکیم یا ڈاکٹر ہاتھ میں آ جائے نا تو نسخے بہت پوچھ لیں گے اس سے، بھلے کسی کوئی دوائی لے یا نہ لے، لیکن نسخے بہت پوچھ لیں گے اس سے. ایسے اگر مولوی صاحب بھی ہاتھ میں چڑھ جائے تو ان سے مسئلے بہت پوچھنا ہے، عمل بھلے کہ نہ کریں لیکن سوال بہت پوچھ لینے ان سے. تو کہا کہ سوال وہ پوچھیں جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، جس سے اس کی کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہو دنیا اور آخرت کے حوالے سے. المہم سوال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سوال کرنا جائز ہے شرعاً، ممانعت اور اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فائدہ وہ سوال کا وہ جس میں کوئی دین کا یا دنیا کا فائدہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ قیل وقال، ادھر ادھر کی باتیں کرنا جس کا کوئی لا یعنی کوئی فائدہ نہیں، وکثرۃ السؤال، زیادہ سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا سے نہ آخرت سے. کچھ لوگ جو سوال کرتے ہیں کسی کا علم چیک کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا کبھی دیکھیں گے مولوی صاحب کو کتنا آتا ہے، مولوی صاحب کو کیا آئے گا. جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بڑا معروف ہے، میں ایک جگہ پر گیا، سوال کے حوالے سے بات ہوئی. تو سوال یہ ہے یدی وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے، وہ کون سی اذان ہے. یہ سوال بھی کسی گاؤں دیہات کے اندر ہوا تھا مجھ سے، جمعے کے خطبے کے بعد جب میں گیا تو مجھ سے سوال کیجیے، یہ ایک سوال ہے بڑا پریشانی ہے، اس کا جواب نہیں مل رہا، آپ ذرا جواب دے دیں. سمجھا اتنا پتہ نہیں کون سا بڑا سوال ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ بتائیں کہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں. تو میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، اس کے بعد نماز نہیں ہے. جان چھڑا دی میں نے. تو نے کہا نہیں ایک اور بھی اذان ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہا کہ مرغا اذان دیتا ہے اس کے بعد نماز نہیں. آپ بتائیں ذرا، یعنی اس کا کیا فائدہ ہے اس سوال کا. المہم سوال وہ ہونا چاہیے جس کا، اب یہ گزشتہ جمعہ ہے اس پہ یعنی، اور اس سے بھی کب پہلے بھی ایک مرتبہ سوال ہوا کہ ایک خاتون ملی ہے، مثال ایک لاش ملی ہے، اب پتہ نہیں ہے وہ مرد ہے کہ عورت ہے، اس کو غسل کون دے. خیر ایک لاش ملی ہے، وہ پتہ نہیں وہ مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو جلائیں یا اس کو دفن کریں. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو میں نے پہلے ان سے سوال کے جواب میں نے پوچھا کہ یہ کہاں ملی ہے، ذرا یہ بتائیے گا، یہ لاش کہاں ملی ہے، ذرا بتائیں تو ذرا. نہیں کہ ایسے سوال ہے چل رہا ہے. میں نے کہا یار ایسے فرضی سوال بنا کے اللہ کے رسول سے اتنا سخت نفرت کرتے، ناراض ہوتے تھے ایسے فرضی سوالوں سے. پہلی بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاقے کے اندر تو اس کا نہیں پتا تو مسلمان ہے خلاص، جیسا بھی ہے حکم تو اس کا اسلام کے، یعنی اس کے اندر تو غسل بھی دیا جائے گا، دفن میں جو بھی معاملات، اگر مرد ہے تو مرد اس کو دے گا، اگر عورت ہے تو عورت اس کو غسل دے گی، ختم بات. اور کیا چیک کرنا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. میں نے کہا باقی بچا کیا ہے جو اس کو باقی اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مرد ہے عورت، میں نے کہا پھر تو جسم نہیں بچا کچھ نا. تو غسل کون سا دینا ہے، کس کو دینا غسل، جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے وہ. المہم تو اس طرح کے سوالات جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سوال نہیں کرنے چاہیے. یہاں پر سوال، اور یہ حالانکہ جبریل یہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، تو صحابہ کو ہوتا کہ یار یہ تو لگتا ہے
پہلے ہی جانتا ہے، اور تبھی تو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ دیہاتی ہوتا ہے تو باہر سے آ کے یا محمد کہتا ہے، بالکل سیدھا سیدھا، وہ آ کے پہلے ہی ڈائریکٹ کہتے تھے یا محمد یا محمد، اس طرح کے سوال آ کے پوچھتے تھے۔ تو یہاں پر جبریل نے بھی وہ انداز دیہاتی والوں اپنا دیا تاکہ صحابہ کو یہ نہ ہو کہ یہ پہلے جانتا ہے، تو کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اسلام کیا چیز ہے، میں ذرا اس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس کو کہتے ہیں ارکان اسلام، جس کو کہتے ہیں ارکان اسلام، وہ کیا ہے؟ پہلا کہا کہ اس چیز کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو تم، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، کب؟ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کو طاقت ہے اس راستے کی۔ یہ 5 چیزیں ہیں اور اس کے اندر کافی مسائل ہیں، یعنی ایک ایک مسئلے کی طرف اگر ہم تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ شہادتین کے ساتھ، شہادتین کے ساتھ، یعنی شہادتین کا معنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھیں جب ہم توحید کی بات، یہ بنیادی اساسی نقطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی تھے، جتنے رسول بھیجے ان سب کی طرف ایک ہی وحی کر کے بھیجی تھی، پہلی وحی یہی تھی، کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سب کو یہ وحی دی گئی، یہ بتلایا گیا کہ بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق یعنی مستحق برحق نہیں، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات آپ یہ تو سوچیں ذرا، سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی، یعنی دعوت تبلیغ ہے، زندگی نہیں صرف دعوت ہے، 950 سال کی ان کی دعوت ہے، اسی نقطے پر ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آج مثال کے طور پر جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو پتہ ہے، کوئی اور بات کرے، اور یقیناً کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے توحید کہتے کس کو ہے؟ اتنا تو پتہ ہے ہم میں سے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں جو اس توحید کے منافی ہیں۔ ایک آدمی کہے کہ میں مانتا ہوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے توحید کے اندر، یاد رکھیے گا توحید کے اندر 2 چیزیں لازم ہیں، النفی والاثبات، النفی والاثبات، یعنی پہلے انکار کرنا ہے پھر ماننا ہے۔ کیسے انکار کرنا ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم کائنات کے ہر ایک چیز کی نفی کر دیتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی جو عبادت کے لیے، چاہے وہ حجر ہو، شجر ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی ہو، زندہ ہو، دنیا سے جا چکا ہو، کسی آدمی کو لے کے اس باب کے اندر آ جائیں، فرمائیں لا الہ، پہلے اس چیز کی نفی کو لے آئیں کہ سب کی انکار کر دیا، نفی کر دیا کہ نہیں، کسی کی عبادت ہو نہ سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، عبادت کے مستحق کوئی ہے ہی نہیں، تو ہے کون؟ الا اللہ۔ یہ نقطہ اساسی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کھول کے دیں گے، قرآن کے ایک ایک مقام پر ایک ہی نقطے کو بار بار لے کے آتے ہیں۔ کہا کہ جب بھی قوم کے سامنے دعوت رکھتے تھے تو پہلے نقطہ یہ کہتا قد کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، وَوَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی رہے گی، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کب؟ جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، صرف ماننا کافی نہیں ہے، صرف ماننا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انکار باقی چیزوں کا نہیں ہوتا۔ اگر انکار نہیں ہوگا تو مانا شرک ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ دیکھیں مشرکین مکہ ایسا نہیں تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ ایسا نہیں تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ تو بیت اللہ کا حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حجاج کرام جو باہر سے آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، ضیافت کرتے تھے، جاتے ہوئے ہر ایک کو کپڑے دیتے تھے، سفر دیتے، زاد راہ دیتے تھے، جس کا ختم ہو گیا اس کو چیزیں دے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرک ہے، مشرک ہے، باوجود کہ وہ حتیٰ کہ ابو جہل کے بارے میں آپ دیکھیں، مشرکین ابو جہل کے بارے میں بیت اللہ کا طواف، اور جب مشرک طواف کرتے تھے جملہ تلبیہ کہتے تھے، کیا تلبیہ کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک و مملک،
ہاں یہ تلبیہ تک کہتے تھے وہ لوگ، لیکن آگے اس میں گڑبڑ کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ شریک ہے جس کو تو نے شریک بنایا ہے۔ اللہ نے کس کو شریک بنایا؟ اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ تو کہا نہیں، توحید پہلا نقطہ اساسی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کہا کہ پہلے نفی کرو، انکار کرو کائنات کے ہر ایک کہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے زبان سے ہو یا دل سے عقیدے سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، کوئی بھی عبادت کی کوئی قسم ہو، کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم اسی بات پر یہیں پر اپنے درس کو روکتے ہیں، صرف اس بات پر انشاءاللہ ہم اس کو یہاں سے، کیونکہ یہ مسئلہ تفصیلی ہے، میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، صرف اس بات پہ کہ ہاں توحید یعنی اسلام کے اندر پہلا نقطہ جو شہادت کا ہے، گواہی دینے کا، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ دل سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور عمل سے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ کے ذات ہے۔ تو پہلے نفی ہے، انکار ہے، پھر اس بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اگر درس میں ہم اس کے باقی جو صورتیں اور شرطیں ہیں اور باقی چیزیں ہیں اللہ نے چاہا تو اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔